والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى توبة نصوحا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منے رائے خدا جویو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفہ نو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ آج کی یہ محفل دارالعلوم انس ابن مالک کے سالانہ اجلاس کے موقع پر دستار بندی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے اور آپ نے ابھی دیکھا کہ ان بچوں کے سروں پر حفظ اور قرأت کی دستار رکھی گئی اس مبارک موقع پر میں ادارے کے تمام ذمہ داران کو اور کارکنان کو اور آپ سب کو اور بچوں کے والدین کو اور بچوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک چاند سورج نکلتے اور ڈوبتے رہے ان بچوں کے سینے میں قرآن مقدس کو محفوظ رکھے اور ادارہ انس ابن مالک کو بھی اتنی ہی لمبی عمر عطا کرے اور عروج اور ترقی عطا فرمائے آمین 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 حضرت علامہ ہارون نعیمی صاحب نے مجھے بنگلور میں یہ حکم دیا تھا کہ آپ کو ہمارے ادارے میں آنا ہے اور آج میں حاضر ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے والد بزرگوار کو بھی ان کی محنتوں کا اور سارے لوگوں نے جنہوں نے یہ محنت کی ہے سب کو بہتر صلہ عطا فرمائے آمین 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 چونکہ یہ دستار کے موقع پر اصلاح معاشرہ کا عنوان آپ نے جیسا کہ نعیمی صاحب سے سنا کہ اصلاح معاشرہ کا عنوان ہے ظہر کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے اور بہت دیر آپ کو امتحان میں نہیں رکھنا بس اتنی بات عرض کرنی ہے کہ اگلے ہفتے
ایک بہت مبارک رات آنے والی ہے، بہت برکت والی رات آنے والی ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی لیلت مبارک فرمایا ہے، اس کو برکت والی رات فرمایا ہے۔ قرآن مقدس جسے برکت والی رات کہتا ہے، اس رات کو ہم اپنے عرف میں شب برات کہتے ہیں۔ اور یہ رات کی برکت یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی عیدوں میں سے ایک عید ہے۔ ہماری عیدیں دن میں ہوتی ہے، فرشتوں کی عید رات میں ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمایا، ویسے اللہ نے فرشتوں کو بھی عید عطا کی۔ ایک عید شب برات ہے اور دوسری عید شب قدر ہے۔ اور یہ برکت والی رات یہ ہے کہ اس رات میں مومنوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے، مومنوں کی عمر تقسیم ہوتی ہے، اس رات میں نعمتیں تقسیم ہوتی ہے، اس رات میں موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں شادی بیاہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں خیر و شر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ بہت مبارک رات ہے، اس لیے اس رات کو عبادت میں گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ مغفرت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، یہ نجات کی رات ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو بخش دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان بخش دیے جاتے ہیں، کوئی باقی نہیں رہتا۔ اللہ سب کی مغفرت کرتا ہے، سب کی بخشش کرتا ہے، مگر چند کم نصیب ایسے ہیں کہ اس رات میں بھی وہ بخشے نہیں جاتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے میں بس مختصر اسی پر گفتگو کروں گا کہ جو بخشے جاتے ہیں وہ تو سب ہیں، مگر جو بخشے نہیں جاتے وہ چند ہیں۔ اور وہ چند کون ہیں؟ آج ہمیں سوچنا ہے۔ ہم شب برات کی تیاری کرتے ہیں، حلوے کے اعتبار سے شب برات کی تیاری کرتے ہیں، مسجدوں کو سجانے کے اعتبار سے شب برات کی تیاری کرتے ہیں، گھروں کے رنگ اور روغن کے اعتبار سے۔ یاد رکھنا، مسجدوں کو سجانے والوں، مسجد سجانے سے مغفرت نہیں ہوگی، گھروں کو سجانے والوں، گھروں کو سجانے سے مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، قبرستان کو سجانے والوں، قبرستان کو سجانے سے مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اگر سجانا ہے تو پہلے اپنے دلوں کو سجاؤ، اپنے قلوب کو سجاؤ، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ یاد رکھنا، کس کو نہیں بخشتا اللہ، شب برات میں کس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور سن لو، جو شب برات میں بخشا نہیں گیا اس سے بڑا محروم کون ہے؟ جب وہ شب برات میں بخشا نہیں جائے گا تو پھر وہ کب بخشا جائے گا؟ اس کی بخشش کب ہوگی؟ اس لیے اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ بخشش والوں کی فہرست سے ہمارا نام خارج کر دے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، مغفرت بہت بڑی چیز ہے، بخشش بہت بڑی چیز ہے۔ جس کی بخشش ہو جاتی ہے اس کو ڈائریکٹ جنت ملتی ہے۔ کون بخشا نہیں جاتا؟ اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ نمبر ایک، جو کم نصیب آج کی رات نہیں بخشا جاتا، یعنی شب برات نہیں بخشا جاتا، ان میں سے پہلے نمبر پر جو ہے، اللہ اکبر، وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کو اذیت پہنچاتا ہے، ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، ماں باپ کو دکھی کرتا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، صلاۃ و تسبیح پڑھی جا رہی ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، نوافل پڑھی جا رہی ہے، بھائیو سب کرو۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنا نفل ہے، شب برات میں قیام کرنا نفل ہے، مگر ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا یہ تو فرض ہے، ماں باپ کو خوش کرنا یہ تو فرض ہے۔ آپ اگر ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو اگر دکھی کرتے ہیں، ماں باپ کو اگر تکلیف دیتے ہیں، آپ کی بخشش نہیں ہے۔ شب برات میں آپ بخش، اور صرف شب برات نہیں، قیامت میں بھی بخشش نہیں ہے۔ جب تک ماں باپ خوش نہیں ہوتے، شہید کو بھی قیامت کے دن بخشا نہیں جائے گا۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، حدیث پاک۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے قریب کے بزرگ ہیں، بہت علمی شخصیت۔ امام اہل سنت کے ترجمہ کنز الایمان پر آپ کا جو حاشیہ چھپا ہوا ہے تفسیر خزائن العرفان کے نام سے، اس میں انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے، علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے،
آپ علماء سے پوچھئے کہ شہید بغیر حساب و کتاب جنت میں جاتا ہے، ادھر اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، ادھر اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ شہید نے کتنے بھی گناہ کیے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، استغفر اللہ، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ بڑے سے بڑا پاپی ہو، بڑے سے بڑا مجرم ہو، لیکن اگر وہ شہید ہو گیا تو اللہ اب اس کے گناہ نہیں دیکھتا، صرف شہادت کی وجہ سے اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے، بے حساب جنت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، شہید کا سبحان مرتبہ اللہ۔ ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیقین کا ہے، اور صدیقین کے بعد سب سے بڑا مرتبہ شہید کا ہے، ولیوں سے بھی بڑا مرتبہ شہید کا ہے۔ ایک عام آدمی سمجھ لیے صحیح شہید کیا ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی مثال کے طور پہ اس نے پوری زندگی کبھی دین سے قریب نہیں رہا، لیکن تھا مسلمان، مومن تھا، ایمان والا تھا، ساری زندگی کھیتوں میں کام کیا، نہ کچھ پتا نہ کچھ پتا، نہ تعلیم ہے، نہ علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، سبزی بیچتا تھا، کھیتوں میں کام کرتا تھا، ٹھیلا ڈھکیلتا تھا، لیکن بس مومن تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ تو ولیوں سے بڑا مرتبہ شہادت کی وجہ سے اس کو ایک سیکنڈ میں نصیب ہوتا ہے، یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی رسول اللہ کے پاس کمی کس چیز کی ہے۔ حضور نے کسی چیز کو طلب نہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں، مگر حضور علیہ السلام نبوت ہے، رسالت ہے، انبیاء کی امامت ہے، اللہ اکبر، سارے انبیاء بیت المقدس میں ان کے پیچھے کھڑے ہیں، علم اتنا ہے، حسن اتنا ہے، تقوی اتنا ہے، مگر اس کے باوجود بھی حضور دعا کرتے ہیں، میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کروں۔ کر رہے شہادت، ذرا غور کریں، نبیوں کا امام شہادت زیادہ، اس سے زیادہ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی، اتنا کہ بزرگ شہید ہونا چاہتا تھا۔ اب بیان کرو شہید کا مرتبہ اتنا سے بڑی کوئی موت کے دن کا حساب ہوگا، کا حساب نہیں ہوگا۔ شہیدوں کو بے حساب جنت عطا کیا جائے گا۔ اگر آپ شہید کا مرتبہ سمجھ چکے، اب سمجھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ میں شہید بھی ہو گیا اور اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو شہید ہو کر بھی وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ شہید بھی جنت نہیں، وہ شہید نمازی نہیں تھا پھر بھی شہید ہونے کی وجہ سے جنت میں پہنچ گیا۔ وہ شہید جو دین سے دور تھا پھر بھی صرف شہادت اس کو جنت تک لے گئی۔ وہ شہید جو دین اور مذہب کی معلومات نہیں رکھتا تھا، شہادت نے اس کو ولیوں سے بڑا مقام عطا، ولیوں سے بڑا۔ وہ اولیاء جو مسلح پر راتیں گزارتے رہے، صرف شہادت نے ان ولیوں سے اس کو اور آگے کر دیا۔ یہ شہادت ہے، لیکن اللہ کے رسول سنو، اس کو سیریس لو۔ میری قوم کے جوان بچوں، میری قوم کی بیٹیوں، اپنے ماں باپ کو دل دکھاتے ہو، ماں باپ سے منہ چلاتے ہو، دو بدو ماں باپ سے باتیں کرتے ہو، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ دے، آگاہ ہو جاؤ، غور کرو۔ باتیں ہیں عید ہو اس اگر اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، حتیٰ کہ وہ جنت سے اس وقت تک محروم رہے گا جب تک کہ اس کے ماں باپ کو وہ راضی نہ کر لے، مگر چونکہ شہید ہوا ہے تو وہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو آراف کہا جاتا ہے، وہ اس میں رکھا جائے گا۔ نہ وہاں جنت جیسی نعمتیں ہیں، نہ جہنم جیسا عذاب ہے، اور اس سے کہا جائے گا اگر جنت چاہتا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، ماں باپ خوش ہوں گے تو تجھے جنت ملے گی، دوسری صورت میں اس کو جنت نہیں ملے گی۔ تو اب مجھے بتاؤ، شب برات میں حلوے کی تیاریاں کرنے والوں، مسجد کو سجانے کی تیاریاں کرنے والوں، اپنے لیے جنت کی تیاری کب کرو
گے. اگر جنت میں جانا ہے تو شب برات آنے سے پہلے پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کر لیجئے, اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے. اور دوسرے نمبر پہ جو نہیں بخشا جائے گا, کسی مومن کے لیے اگر اس کے دل میں کینہ اور بغض ہے, اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی, اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. بس اسی پہ میں اپنی بات پوری کروں گا آپ سب کی توجہ چاہتے ہوئے. ہم اپنے دلوں میں ذرا جھانکیں تو صحیح. ہم نے داڑیاں رکھ لی, ہم نے خوبصورت ٹوپیاں پہن لی, ہم نے اچھے سے اچھے لباس پہن لیے, ہم نمازی بن گئے, روزے دار بن گئے, لیکن کیا ہمارے دل کینے سے محفوظ ہے؟ چیک کیجیے. بڑی بڑی علم کی ڈگریاں لے لی ہم نے, لیکن ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے صاف نہیں. ہم ڈاکٹر ہیں, ٹیچر ہیں, انجینئر ہیں, خطیب ہیں, علم والے ہیں, دل صاف نہیں ایک دوسرے کے لیے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا دل کسی مومن کے لیے کینے سے بھرا ہے, اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر نہیں جاتے, اس کی دعائیں اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی, اس کی عبادت اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی. اور ہم اپنے غوث پاک کا تصور کر کے, اپنے مرشدوں کا تصور کر کے سوچیں کہ کیا ہمارے دل واقعی پاک ہے, ہمارے دل صاف ہے؟ چیک کیجئے. اپنے سگے بھائی کے لیے بھی ہمارا دل پاک اور صاف نہیں, اپنے دوستوں کے لیے بھی ہمارا دل پاک و صاف نہیں. ایک ساتھ چائے پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, لیکن دوستوں کے لیے بھی ہمارے دل صاف نہیں, بھائیوں کے لیے بھی ہمارے دل صاف نہیں, بہنوں کے لیے بھی ہمارے دل پاک و صاف نہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہماری مغفرت کیسے ہوگی, ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں. چھوٹے چھوٹے اختلاف پر ہم ایک دوسرے پہ کیس کرتے ہیں, ایک دوسرے کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے, عورتیں اگر موجود ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں, اگر کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے, کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آ رہے ہیں, کسی کو خوشی ہے, تو اس پہ جادو کرا دیا جاتا ہے, اس پہ سحر کرا دیا جاتا ہے تاکہ یہ بیمار پڑا رہے, یہ بیمار پڑی رہے, اس کو مصیبت آئے, میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, ماں باپ کی اولاد ماں باپ کی وفادار نہ رہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بغض کی وجہ سے ہے, حسد کی وجہ سے ہے. آپ کس کا کیا کر رہے ہو؟ ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے دل میں بغض رکھے, کینہ رکھے. بہت معافی کے ساتھ, نمازی بہت ہیں لیکن نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہے کیونکہ سینے میں کینہ ہے. بلکہ میں معافی کے ساتھ عرض کروں گا, مجھے معاف کریں, یہ بات میں کہوں گا, آپ برا نہیں مانیں. بعض امام تو ایسے ہیں کہ امام ہو کر بھی ان کے سینوں میں کینہ ہے, بعض مقتدی ایسے ہیں ان کے سینوں میں کینہ ہے. جب آگے والے کی قبول نہیں ہو رہی ہے تو پیچھے والے کی کیا قبول ہوگی؟ آپ تو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھے, ہر امام ایسا نہیں ہے, لیکن آپ تو بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہیں, بھائیوں سے آپ کی بات چیت بند ہے. اگر کوئی مومن 3 دن تک کسی سے بات بند کرتا ہے تو 3 دن کے بعد اگر وہ سلام کلام نہیں کرے, بات چیت نہ کرے, اس کی کوئی نماز قبول نہیں, اس کا کوئی روزہ قبول نہیں, اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. آپ کہتے ہو مولانا ہم دعا کرتے ہیں, ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ رسول اللہ تو پہلے فرما چکے, مسجد جانے سے پہلے آپ وضو کرتے ہو, غسل کرتے ہو, او منہ دھونے والو, بدن دھونے والو, پہلے دل تو دھونے کی کوشش کرو. جس کا بدن ناپاک ہے, جب اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو جس کا دل ناپاک ہے اس کی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دلوں کے اندر آپ نے حسد کا سور بٹھا رکھا ہے, بغض کا کتا بٹھا رکھا ہے. ارے جب بغل میں کتا اور سور لے کر مسجد میں نہیں جا سکتے تو اس دل کے اندر بغض و حسد کا کتا اور سور لے کر مسجد میں کیسے جا رہے ہو؟ تم سے بڑا بے وفا کون ہے؟ میرے بھائیوں, اگر چاہتے ہو کہ سچے مومن کی حیثیت سے زندگی گزارو اور تمہاری بخشش ہو تو پہلے اپنے من کو پاک کرو, اپنے دل کو پاک کرو. قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. لوگ نماز کی اور ذکر الہی کی رٹ لگا رہے ہیں, کہتے ہیں نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. ادھر ہو رہا ہے بھئی ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو, تو تم اللہ کا ذکر کرو گے, اللہ تمہارا ذکر کرے گا. میں نے کہا ذکر اور نماز سے پہلے اللہ نے کیا کہا وہ دیکھو. اللہ نے پہلے نمبر پہ کیا ہے؟
نماز سے پہلے کیا ہے، ذکر سے پہلے کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ملا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح من تزکا۔ ذکر سے پہلے اور نماز سے پہلے اپنا دل پاک کرو، اپنا دل پاک کرو۔ سبحان ہمارے اللہ۔ دل پاک نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج مسلمان تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، کیوں؟ دل پاک نہیں، دلوں پہ ہم نے محنت نہیں۔ یہ جو صوفیاء کرام پہلے دلوں پہ محنت کرتے تھے، مرید ہونے کا مقصد کیا؟ دل پاک کرنا۔ درود پڑھنے کا مقصد کیا؟ دل پاک کرنا۔ ذکر کرنے کا مقصد کیا؟ دل پاک کرنا۔ آج دل پاک نہیں ہے۔ میں آپ کو دل پاک کی برکت بتاؤں، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ دل پاک و صاف، بغض نکال دو۔ کسی مسلمان کے لیے ہمارے دل میں کینہ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں، دل پاک کیجیے۔ کسی کے لیے دیکھیے کیوں بغض رکھیں بھائی؟ جیسے مثال کے یہ سید صاحب بیٹھے، اس سید صاحب کو اللہ ترقی دے رہا ہے۔ اگر کوئی صاحب سوچے کہ ان کی ترقی رک جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے سوچنے سے ان کی ترقی اللہ روک دے گا؟ بتائیے۔ اگر میں کسی کا برا چاہوں کہ اس کی روزی ختم ہو جائے تو میرے چاہنے سے کیا اللہ روزی ختم کرے گا؟ نہیں کرے۔ جب میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا تو میں کسی کا برا کیوں چاہوں؟ برا چاہنا چھوڑ دو، بھلا چاہو۔ میرے بھلا چاہنے سے بھی اس کا بھلا نہیں ہوگا، لیکن فائدہ میرا ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا گیا تم بندوں بھلا چاہو گے تو اللہ تمہارا بھلا چاہے گا۔ تو بندہ ہے، تیرا چاہا پورا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ جس کا بھلا چاہے گا اس کا بھلا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک دوسرے کا بھلا چاہو، کیونکہ دین کیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام۔ دین تم سمجھے نہیں ہو۔ گوشت مچھلی اور انڈا کھا کے مسلمان بننے والوں، گوشت مچھلی انڈے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے سے کوئی سچا مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام۔ بلکہ کتنا بھلا چاہنے کا نام دین ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر رستے میں کوئی چیز تکلیف دینے والی ہے اس کو ہٹا دو تاکہ تمہارے بعد آنے والے کو ٹھوکر نہ لگے۔ بعد آنے والے کو تم پہچانتے نہیں ہو، اس کا نسب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، لیکن تمہارا دین کہتا ہے جس رستے سے تم گزر رہے ہو کانٹے بچھانے کی بجائے ہٹا دو تاکہ دوسروں کے لیے رستہ صاف ہو جائے۔ کیوں؟ تم نے کسی کے لیے رستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا، اللہ تمہارے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے۔ غور فرمائیے، آپ اصلاح معاشرہ کی محفل میں بیٹھے ہو، اللہ کرے میری یہ بات، میں تو کوئی مقرر آدمی نہیں، ٹوٹے پھوٹے جملے میرے ہیں، لیکن میں اللہ کرے یہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ اگر آپ اصلاح معاشرہ کے متعلق سوچ کے آئیں کہ میں آپ کے سامنے وہ بات کروں جو آپ سن چکے، تو میری گزارش ہے کہ یہ بہت اہم، بلکہ میں ایک سوچ رہا ہوں کہ یہ جلسہ کرنے والوں کے خلوص کی برکت ہے کہ میری زبان پہ اللہ نے یہ عنوان جاری کیا۔ یہ عنوان بہت قیمتی، جنتی بن جاؤ گے اگر دل صاف کر لو۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے غاروں میں بیٹھ کر حق ہو کرنا ضروری نہیں ہے، اللہ کا ولی بننے کے لیے دل صاف کرنا ضروری ہے۔ دل صاف کرو۔ آج ہمارے دل صاف نہیں۔ کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم تمنا کرتے کہ بارش آ جائے تو اس کا پروگرام خراب ہو جائے، بلکہ کسی کا جلسہ ہوتا ہے تو بھی ہم تمنا کرتے کہ وہ پبلک نہ پہنچے تو اس کا جلسہ خراب۔ ارے تو کیسا عاشق رسول ہے بتا، اور تو جھوٹا منافق ہے کہ تو نبی کی محفل کو خراب کرنا چاہ رہا ہے۔ نبی کی یہاں کسی نے ایسا کیا نہیں ہے، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ ارے میرے یار کا ذکر دشمن بھی کرے تو مجھے جھومنا چاہیے۔ ارے میرا دشمن ہے لیکن میرے یار کا ذکر تو کر رہا ہے، میرے محبوب کا تو ذکر کر رہا ہے۔ میرے بھائی دل صاف کر کے دیکھو۔ ایک بات بتاؤں، یہ جو ہارٹ اٹیک کی بیماریاں ہیں، یعنی آپ لوگ کبھی کوئی نہ بہت غلط مطلب لیتے ہو۔ ہر ہارٹ اٹیک کا مریض جو وہ گندے دن والا نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمیشہ حکم پہ لگتا
खारिज होते हैं। हाँ, ये जो हार्ट अटैक की बीमारियां जरा चेक करो तो कितने साल से, क्या 100 साल पहले 200 साल पहले लोगों को इतने अटैक आते थे क्या? वजह, वो लोग अनपढ़ थे, जाहिल थे, दीन धर्म की बहुत मालूमात नहीं थी, मगर वो साफ दिल लोग थे। अपने पुराने बुड्ढों को, दादा परदादाओं को उठा करके उनकी जिंदगी देखो, वो साफ दिल लोग, वो किसी का बुरा नहीं चाहते थे। हमसे इल्म उनके पास कम रहा हो अगरचे, उनके पास इल्म, लेकिन उनके दिल साफ, उनकी तरबियत सही थी। आज हमारे पास इल्म है, नमाजें हैं, वज़ाइफ खूब कर रहे हैं, वज़ाइफ की कोई बरकत नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि दिल साफ है। पहले दिल साफ होना चाहिए। और दिल में बुग़्ज़ और कीना रखने से हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम अपने आप को नुकसान पहुंचा। यानी ये जो दिल की बीमारी ना, हार्ट अटैक हमको हो रहा है या और भी बीमारियां हमको हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का बुरा सोचते हैं, हम लोगों के लिए बुग़्ज़ कीना रखते हैं, इसलिए ये सब बीमारियां हैं। अगर आप अपना दिल साफ रखो सबके लिए, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी इंशाल्लाह। ये सब बीमारियां, ये जो सब बीमारियां हैं, ये कहीं ना कहीं दिल में बुग़्ज़ और कीने की वजह से है। क्योंकि हम देखिए, हमारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ और कीना है तो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और डॉक्टरों से पूछो, जो माहिर डॉक्टर है, वो कहते हैं सोचने से बड़ी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। सारी बीमारियों की वजह ये सोचना है। जब आप दूसरों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, भाई जब आपके दिलो दिमाग में कोई रहेगा ही नहीं, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, जब कोई दुश्मनी नहीं है तो मैं उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचूंगा। अगर सब मेरे महबूब है तो मैं उसके बारे में पॉजिटिव सोचूंगा, मुस्बत सोचूंगा। तो जब मुस्बत सोचूंगा तो मेरी सेहत पे कोई मनफी असर, नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। तो अच्छे और खुश रहने का सबसे बड़ा नुस्खा ये है कि आप अपने दिलो दिमाग से सबकी दुश्मनी निकाल दो। कोई आपका दुश्मन नहीं है। अब आप सोचेंगे भाई मैंने तो निकाल दिया, लोग मेरे बारे में दुश्मनी करते, मैंने कहा उनका मैटर वो जाने, तुम अपना देखो। वजह, तुम दूसरों का भला चाहोगे तो अल्लाह उनके दिलों से भी तुम्हारी दुश्मनी को निकाल देगा। अपने दिल को पाक करो, दुनिया तुमसे मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएगी। वजह एकदम साफ सीधी बात है। हजरत उमर के हाथ में पत्थर है, रसूलुल्लाह के लबों पर दुआ है। उमर के हाथ में तलवार है, रसूलुल्लाह के लबों पे दुआ है। उमर नफरत कर रहे, रसूलुल्लाह मोहब्बत कर रहे। आपने देखा तलवार लाने वाला जो कत्ल करने चला था वो हार गया, और दुआएं करने वाला, मोहब्बत करने वाला जीत गया। तलवार लाने वाला गुलाम बन गया, दुआ करने वाले को आका मानने पे मजबूर हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब भी नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है, नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। कोई हमें गाली दे, हम न दे। खाने से पहले नमक चखना सुन्नत है, पगड़ी अमामा बांधना सुन्नत है, तो गाली सुनकर दुआ देना ये भी तो सुन्नत है। इस सुन्नत पर हम कब लोग ये बुज़दिली है। मैं एक बात बताऊं, लोग ये बुज़दिल, मैंने कहा अल्लाह को राजी करने के लिए बुज़दिल बनना अच्छा है। हमें वो बहादुरी नहीं चाहिए जो अल्लाह को नाराज करके मिले। ठीक है, कोई बुज़दिल कहता है तो कहता रहे। एक बात याद रखना, अगर गाली सुनकर तुमने सब्र कर लिया तो बदला अल्लाह लेगा। हाँ, मैं सजा दूंगा अपनी ताकत के मुताबिक, अल्लाह सजा देगा अपनी शान के मुताबिक। ये बात याद रखना। आप क्या समझते हो, अल्लाह अल्लाह है। वो मुसलमान बनो जो रसूलुल्लाह बनाने आए थे। तो चलिए मैं जल्दी से वो हदीस पढ़ूं जिसका मैंने जिक्र किया कि दिल से बुग़्ज़ निकालने की बरकत क्या है। नंबर 1, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हज़रत अनस इब्न मालिक से कहते हैं, अल्लाह की शान, मदरसे का नाम भी अनस बिन मालिक। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो जिक्र आ रहा है वो भी अनस बिन मालिक, उन्हीं के नाम पे। ये अनस बिन मालिक कौन है? ये वो खुशनसीब हस्ती है जिनको बचपने से रसूलुल्लाह की सोहबत नसीब हो गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नन्हे से बच्चे थे, नन्हे से बच्चे थे, बाप का इंतकाल हो गया, माँ ने जब दूसरा निकाह कर लिया
تو ان کو رسول اللہ کی خدمت میں رکھا، اور یہ بچپنے سے حضور کی خدمت، حضور کے خادم تھے یہ انس ابن مالک۔ ہمیں تو اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں، کچھ نہیں معلوم ہے۔ ہم نے چند لوگوں کو اتنا اپنے وجود پہ سوار کر لیا ہے کہ ہم ان کے علاوہ دوسروں سے کچھ تعارف کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اور کن لوگوں کو سوار کیا ہے تھوڑا برا نہیں ماننا، سچی بات یہ ہے، ہاں کرکٹر دماغ پہ سوار ہے، ہیرو دماغ پہ سوار ہے، نچنیا دماغ پہ سوار ہے، اور ہم اپنے بزرگوں سے دور ہو گئے، ہے نا؟ دولت کا بھوت سوار ہے، گناہوں کا بھوت سوار ہے۔ یہ ہستیاں ہیں جن کے نام لینے سے خدا کو پیار آتا ہے ہم پہ، جن کا ذکر کرنے سے خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جن کا نام لینے کی برکت سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں، اور حضرت انس ابن مالک تو وہ ہیں جن کو رسول اللہ کے گھر میں انٹری تھی، گھر میں اندر جاتے تھے، بچے تھے نا، ننھے سے بچے تھے، حضور نے ان کو بچوں کی طرح رکھا تھا، ان کے گھر میں بھی جاتے تھے، ان کی شہزادیوں کے گھر میں بھی جاتے تھے، پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ ایک دن حضرت انس ابن مالک کو رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ عثمان اور رقیہ کے گھر یہ سامان، رقیہ سرکار رقیہ حضور کی شہزادی ہے، سیدہ فاطمہ کی بڑی بہن ہے، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، کہا لے جاؤ یہ سامان پہنچاؤ۔ یہ سامان پہنچانے گئے تو دیر سے آئے، توجہ کرنا، انس ابن مالک ان کا نام ہے، ماشاءاللہ آپ کے ماشاءاللہ، ادارے کا نام انس ابن مالک ہے، انس ابن مالک دیر سے آئے۔ جب دیر سے آئے اللہ نے فرمایا تم دیر سے آئے۔ آقا کبھی ڈانٹتے نہیں تھے کسی کو۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں بچہ تھا، حضور نے کبھی کسی خادم کو، کسی بیوی کو، کسی کو نہیں ڈانٹا، اپنی ذات کے لیے کسی کو نہیں ڈانٹا۔ حضور علیہ السلام نے انس دیر سے آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ ہاں کیوں دیر ہوئی انس؟ کہ یا رسول اللہ عثمان اور رقیہ دونوں بیٹھ کر کے ہنسی کی باتیں کر رہے تھے، تو وہ دونوں اتنے خوبصورت ہیں، میں دونوں کو حیرت سے دیکھتا رہا تو میں لیٹ ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیونکہ حضرت عثمان بھی بڑے خوبصورت تھے، اور حضرت رقیہ تو حضور کی شہزادی نسل پاک میں ہے۔ واہ واہ واہ، تو میرے آقا علیہ السلام کو جب کہا یا رسول اللہ عثمان اور رقیہ دونوں کو میں دیکھتا ہی رہے، بچے تھے، پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا، میں دونوں کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بچوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے نا ہر معاملے میں، میں دیکھتا رہ گیا، اس میں مجھے وقت پتہ نہیں چلا کہ تاخیر ہو گئی۔ آقا نے فرمایا انس کیا دنیا میں اس سے خوبصورت جوڑا بھی تو نے دیکھا ہے؟ دنیا کا سب سے خوبصورت جوڑا اگر ہے وہ عثمان اور رقیہ کا جوڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اے انس ادھر آ، سرکار نے حضرت انس کو انس ادھر آ، تو یہ بتا کہ تو نے صبح کس حال میں کی، تو نے کس حال میں صبح کی؟ حضرت انس ابن مالک نے کہا یا رسول اللہ میں نے صبح اس حال میں کی کہ میرے دل میں کسی مومن کے لیے کینہ نہیں ہے۔ یہ وظائف کی جان بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے آج، شب برات کی برکت سے اس پر عمل کر کے دیکھو، سکون کی نیند آئے گی۔ اگر آپ بلڈ پریشر کی گولی لیتے ہیں انشاءاللہ وہ گولی چھوٹ جائے گی، اگر آپ نیند کی گولی لیتے ہیں نیند کی گولی چھوٹ جائے گی، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ سارا بڑا مسئلہ یہ کہ ہم سب بن گئے، وہ مومن نہیں بنے جو حضور بنانے آئے تھے۔ وہ مومن بن کے دیکھیے آپ کو ریت پہ بھی نیند آئے گی، آپ کو دھوپ میں بھی نیند آئے گی، آپ کو نرم گدوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مسئلہ یہ ہے کھاتے اپنی کمائی کا ہے تو میں دوسروں کی لگے رہتے ہیں، کھاتے اپنی کمائی کا ہے دوسروں کے ٹینشن پالتے رہتے ہیں۔ یہ سب دل سے نکالو، دل میں اللہ کو بساؤ، اللہ کے رسول کو بساؤ، سب کو باہر کرو۔ حضرت رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا رابعہ، توجہ کرنا، رابعہ تو اللہ کی اتنی عبادت کرتی ہے، شیطان تجھے بہت ستاتا ہوگا۔ رابعہ نے ہنس کے کہا مجھے یار کی یاری سے فرصت نہیں ملتی، میں دشمن کے لیے ٹائم کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس ٹائم نہیں، کیا بات ہے، واہ میرے واہ کیا پاس بات، دشمنی کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا یار اتنا بڑا ہے کہ پورا وقت مجھے یار کے ذکر میں گزر جاتا ہے، کم پڑتا ہے۔ ارے اللہ کا محبوب ہمارا یار ہے، ہم ان کے غلام ہیں، اتنا عظیم یار اللہ نے عطا فرمایا ہے، ان کا ذکر کرتے کرتے زندگیاں ختم ہو جائے، صاف کا ایک چیپٹر بھی پورا نہ ہوگا، زندگیاں ختم ہوگی اور قلم ٹوٹ کے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم و سکون اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ
ہوں تجھے. نعرہ تکبیر. ارے زور سے کہو بھائی. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. علماء اہل سنت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بھائی. کسی لیڈر کی برائی کریں, کسی مولانا کی برائی کریں, کسی ڈاکٹر کی برائی کریں. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارا یار اتنا بڑا ہے. ان کی زلف کا ذکر کریں تو زندگی ختم ہو جائے. زلف کے اوصاف ہیں. اگر آپ اعلیٰ حضرت کا نام سنتے ہیں تو بتاؤں اعلیٰ حضرت نبی کی زلفوں کو کیسے بیان کرتے ہیں. محبوب ہمارا محبوب ہے. ایک بات پہ پوری زندگی ختم ہو جائے. کیسا محبوب؟ کہتے ہیں بزم ثنائے زلف میں. یہ امام احمد رضا نبی کی زلفیں کہتے ہیں بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے. مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کوئی جلسہ ہو, سن لیں, کوئی جلسہ ہو اور اس میں عنوان ہو نبی کی زلفوں کی خوشبو. کیا عنوان ہو؟ نبی کی زلفوں کی خوشبو. کیا ہے ذرا میں بھی عرض کروں. میرے نبی کی زلفوں کی خوشبو سے زمینیں بھی مہک رہی ہے اور عرش بھی مہک رہا ہے. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے, خوشبو کہاں تک ہے. سبحان اللہ. لیکن اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کی زلفوں کی خوشبو کا ٹاپک ہو اور جلسہ ہو اور مقرر کون ہو؟ بیان کرنے والا احمد رضا. یہ ٹاپک کس کو ملے؟ احمد رضا کو. جلسہ کون سا ہو؟ نبی کی زلفوں کی خوشبو. تو اب میں بیان کرنے, آلات کہتے ہیں اب میں بیان کرنے بیٹھوں گا تو نبی کی خوشبو میں کیا بیان کروں گا؟ تو کہتے ہیں جب میں نبی کی زلفوں کی خوشبو بیان کرنے بیٹھوں تو میری فکر, بھئی فکر جب دماغ میں آتی ہے تو دل میں آتی ہے, دل میں آتی ہے تو زبان پہ آتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ عنوان اور ٹاپک کی فکر جب میرے دماغ میں آئے گی تو جو اس کی فکر کی جو میری دلہن ہے, دماغ میں جو فکر و خیالات اور تصورات کی جو دلہن ہے, اس کے سامنے اب میں کیسے بیان کروں گا نبی کی زلفوں کی خوشبو کو؟ تو میں کہوں گا ارے میرے نبی کی زلفوں کی خوشبو کتنی زیادہ ہے. تو کہا 8 جنت کی خوشبو سمیٹ لو. توجہ ہے؟ ہاں, 8 جنت کی خوشبو کو سمیٹ لو اور سمیٹ کر نبی کی زلفوں کے سامنے رکھو. تو نبی کی زلفوں کے سامنے 8 جنت کی خوشبو کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کہتے ہیں چھوٹی سی عطر کی ڈبیا ہوتی ہے, ڈبیا, تو وہ میرے نبی کی زلفوں کی خوشبو کے سامنے 8 جنتوں کی خوشبو ایک عطر کی چھوٹی سی ڈبیا کے برابر ہے. اب مجھے بتائیں جب جنت کی 8 جنت کی خوشبو عطر کی چھوٹی سی ڈبیا کے برابر ہے, جب ڈبیا کی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ 500 سال سے جو ہے وہ جنت کی خوشبو آتی ہے, جب جنت کی خوشبو جو چھوٹی سی ڈبیا ہے نبی کی زلفوں کی خوشبو کے سامنے, جب اس خوشبو کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی خوشبوؤں کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کی بزم ثنائے زلف میں, شعر سننے, بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے. یہ نبی کی شان اتنی بڑی ہے, وہی بولتے بولتے مر جاؤ گے نا, زندگی ختم. کیوں کسی کا پہ ڈسکس کرتے ہیں؟ اور کوئی چھیڑے وہ چھوڑ یار, اتنا کون اہم ہے؟ نبی سے زیادہ کوئی اہم ہے؟ اور کیوں اس کی میں لگے رہتے ہو؟ تو بات چلے ختم کرتے ہیں کہ کیا میرے آقا فرماتے ہیں اے انس تم نے صبح کس حال میں کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کی کہ میرے دل میں کسی مومن کے لیے کینہ نہیں ہے. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے اے انس غور سے سن, اب توجہ, غور سے سن, یہ میری سنت ہے. ہم حضور کی سنتوں کی بہت بات کرتے ہیں, اب سننا, آقا فرماتے یہ میری سنت ہے کہ تیرے دل میں کسی مومن کے لیے کینہ نہ ہو. اب سنیے, یہ میری بہنوں کی خاص توجہ, دیورانی سے نہیں جمتی, جٹھانی سے نہیں جمتی, اس سے نہیں جمتی, عورتوں کی بہت کم لوگوں سے جمتی ہے, بلکہ ان کی تو شوہر سے بھی کبھی کبھی نہیں جمتی.
ایسے مت کرو، اپنے دل کو محبت والا رکھو، پیار والا، یاد رکھنا۔ آپ کہتی ہیں میں محبت کروں گی تو میری سانس لڑتی ہے، میں نے کہا غلط، تم محبت کرو، ایک نہ ایک دن تمہارے دشمن تم سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ یہ اس فلسفے پر عمل کر کے تو دیکھو نا، اس فلسفے، کانٹے کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھاؤ، پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے۔ کاٹنے کی بات مت کرو، جوڑنے کی بات کرو۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس ان کا کوئی مرید قینچی لے کر آیا، مرشد یہ تحفہ قبول کرے۔ بولے بیٹا تجھے قینچی بنانا آتی، سوئی بنانا نہیں آتی؟ ہم صوفی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے پاس قینچی نہ لایا کرو، سوئی دھاگا لایا کرو، کیونکہ قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے۔ ہم ایک کو دو کرنے والے نہیں ہیں، دو کو ایک کرنے والے ہیں۔ نبی ملانے آئے تھے اور ہم نفرتیں بانٹتے ہیں، بھائی بھائی میں نفرت، بہن بھائی میں نفرت، یہ سب اچھی چیز نہیں، تمہاری باتیں بھی قبول نہیں ہیں۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ اے انس، یہ میری سنت ہے کہ کسی مومن کے لیے تیرے دل میں کینہ نہ ہو۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ اب آقا جو میری اس سنت پر عمل کرے گا، کتنا بڑا انعام! آقا فرماتے جو میری اس سنت پر عمل کرے گا، میں ہاتھ پکڑ کر جنت میں اس کو اپنے ساتھ لے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اگر نبی کے ساتھ جنت میں جانا ہے، اپنے سینے کو کینے سے پاک کرنے کا طریقہ، اگر دل چاہے نا کہ سید صاحب کی برائی کرنے کا، تو نفس کو سزا دو۔ سید صاحب، علامہ صاحب، امام صاحب، نفس کو سزا دو، نہیں اب ان کی تعریف شروع کر دو، جا جلتا رہے، کچلتا رہے۔ دل چاہے نا بھائی سے نفرت کرنے کا، اس کو گالی دینے کا، تو بھائی کو گھر میں دعوت دے دو، بلاؤ، چلا بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ وہ منہ ادھر ادھر کرے نا، ادھر ادھر منہ کرے، اس کو بولے بھائی تو میرا بھائی ہے، ادھر آ، چھوٹا بھی ہے نا تو میں تجھے روٹنا حضور کی عادت نہیں ہے، منانا حضور کی عادت۔ ہاں، روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے۔ تم اللہ کے بندوں کو منا لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی روٹے، خود سے چلے جاؤ، بیٹھ کے بات کرو، نفرتیں مت پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ۔ تم کسی کے پاس چل کے جاؤ گے صلح کے لیے، اللہ کی رحمتیں تمہارے پاس چل کے آئی۔ گھمنڈ مت کرو، میں پٹھان کا بیٹا ہوں، میں مغل کا بیٹا ہوں، میں اس کا کچھ نہیں یار، کچھ نہیں ہے۔ قبر میں ہڈیاں بھی، خان صاحب کی بھی ہڈیاں پگھل جاتی ہے، مغل صاحب کی بھی ہڈیاں پگھل جاتی ہیں، انصاری صاحب کی بھی ہڈیاں پگھل جاتی ہے، رنگریز کی بھی ہڈیاں، صرف قبر میں محفوظ وہ رہتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے، ماشاءاللہ، کسی سبحان کا اللہ۔ بیٹا ہو۔ ورنہ آپ کسی کے بھی، تاج محل میں بھی اگر کوئی دفن ہے اور خدا کو راضی نہ کر سکا، ہڈیاں پگھل جائے گی۔ اور اگر کوئی کچرے کی کنڈی کے پاس دفن ہے اور خدا کو راضی کر لیا ہے، تو اس کے کفن کو بھی مٹی کبھی خراب نہیں کر سکتی۔ کفن پہ ایک جملہ دل پہ لکھ لے، جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کے کفن پر بھی کبھی مٹی کے دھبے نہیں لگتے۔ اگر چاہتے ہو کہ قبر میں تمہارے کفن صاف رہے تو دنیا میں اپنے دلوں کو صاف رکھو۔ تم دنیا میں اپنے دلوں کو صاف رکھو گے، اللہ تمہارے کفن کو بھی مٹی سے میلا ہونے سے محفوظ۔ سبحان اللہ، زمین سبحان میلی اللہ۔ نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی۔ آقا ارشاد فرماتے جو کسی مومن کے لیے دل میں کینہ نہ رکھے، میں اس کو اپنے ساتھ جنت پہ لے جاؤں گا اور وہ میرے ساتھ جنت پہ لے گا۔ حضور کہتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو اس نے میری سنت سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث جو پڑھنے لگا تھا وہ پڑھ کے بات پوری کروں۔ حضور علیہ السلام کی محفل سجی ہے، آقا علیہ السلام کی محفل سجی ہے، سب جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تم کسی جنتی کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کسی جنتی کو دیکھنا ہے؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ دیکھنا ہے۔ اب جنت میں کون جائے گا یہ علم غیب ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو بھائی ہے کہ نہیں علم غیب؟ بولو بھائی ہے کہ نہیں علم غیب؟ ہے۔ اب آقا فرما رہے کہ جنتی کی زیارت میں تمہیں کرا دوں، اس کا مطلب نبی علم غیب، بولو بھائی
علم غیب، ارے جو جنت کو جانتا ہو اس سے بڑا غیب کیا ہے؟ صحیح، جنتی کو جاننا تو اپنی جگہ ہے، جو جنت کو بھی جانتا ہو، جنت کی سیر کر چکا ہو، ارے جو زینے پری نہیں آیا اس کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے، میں سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ نے تم کو 3 بار جنت کی بشارت دی تو تم ہم سے زیادہ عمل کرتے ہوں گے، رات رات بھر عبادت کرتے ہوں گے۔ میں کچھ نہیں کرتا، تم نے دیکھ لیا، 3 کچھ نہیں کرتا ہوں، صرف میں نمازیں جو مجھ پہ فرض و واجب ہے بس اتنا کرتا ہوں، بہت زیادہ میں کام دھام والا آدمی ہوں، میں بہت زیادہ کچھ نہیں کر پاتا۔ وہ کہا پھر حضور نے تمہیں جنت کی بشارت کیوں دی؟ بس یہ 2 جملے سنانے کے لیے اتنا بڑا واقعہ میں نے بیان کیا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے پوچھا کہ چچا آپ کو حضور نے 1 بار بھی نہیں 3 بار جنت کی بشارت دی، آپ ہم سے زیادہ عمل نہیں کرتے، پھر آپ کو کیوں بشارت ملی؟ انہوں نے کہا بیٹا اس کا راز یہ ہے کہ جس دن سے میں ایمان لایا ہوں اس دن سے لے کے آج تک کسی مومن کی میرے دل میں کبھی کینہ نہیں ہے، بس اسی کی برکت ہے کہ رسول اللہ نے مجھے 3 مرتبہ جنت کی بشارت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری ماشاءاللہ۔ اگر شب برات میں مغفرت اور بخشش چاہتے ہو، اپنے بھائیوں کو معاف کرو، اپنی بہنوں کو معاف کرو، اپنے پڑوسیوں کو معاف کرو، رشتہ داروں کو سب کو معاف کرو۔ ایک کے 2 مرید ہو آپس میں لڑن کو آپ تک پہنچتا رہتا ہوں۔